السلام علیکم ویورز، آج اسلامیات کے اہم سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر یہ تمام سوالات انتہائی اہم ہے اور ویورز یہ تمام سوالات ہم نے پبلک سروس کمیشن کے فاسٹ پیپر سے اکٹھا کیے ہیں، تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ عتیق بن عائس کے ساتھ۔ آپ دوستوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد تھا، لیکن والدہ کا کیا نام تھا؟ والدہ کا نام فاطمہ بنت زید تھا۔ اور دوسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے باہر چلے جانے کے بعد امامت کے فرائض کون سر انجام دیتا تھا؟ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 3 ہے، بتائیے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے چھٹے سال اسلام قبول کیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے سال حکومت کی؟ 90 سال۔ سوال نمبر 5 ہے، عورتوں میں سب سے پہلے قرآن مجید کس نے حفظ کی؟ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 6 ہے، غزوہ بدر کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ ال عمران میں، اور غزوہ بدر 2 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ سوال نمبر 7 ہے، جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف کب لڑی گئی تھی؟ 12 ہجری کو۔ اور جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 12 ہجری کو یہ جنگ ان کے خلاف لڑی گئی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے، مسیلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا تھا؟ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے قبل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ بعد میں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لایا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 9 ہے، جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا؟ تقریباً 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنگ یمامہ میں شہید ہو گئی تھی۔ کفار جو اس جنگ میں مارے گئے ان کی تعداد 21,000 تک تھی۔ سوال نمبر 10 ہے، قرآن مجید کا پہلا لاطینی زبان میں ترجمہ کب ہوا؟ 1143 کو۔ بر صغیر میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ نے کیا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، قرآن مجید کی کون سی دو صورتیں الزہراوین کہلاتی ہے؟ سورہ البقرہ اور سورہ ال عمران۔ سوال نمبر 12 ہے، قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی معجزات عطا کی گئی تھی؟ 9 معجزات۔ سوال نمبر 13 ہے، وہ کون سی صورت ہے جو کل 114 آیات پر مشتمل ہے؟ وہ سورہ تکویر ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، پہلے حافظ قرآن کون تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 15 ہے، مدینہ میں پہلا نازل ہونے والی سورت کا نام بتائے۔ سورۃ الفاتحہ۔ سوال نمبر 16 ہے، انسان کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹے آسمان پر اسم مبارک مظہر ہے۔ کیا ہے؟ مظہر ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آسمان پر اسم مبارک کیا ہے؟ مجتبیٰ۔ سوال نمبر 19 ہے، قرآن کریم میں کتنے احزاب ہے؟ 60 احزاب۔ سوال نمبر 20 ہے، 7 لمبی سورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی 7 لمبی سورتوں کو طوال کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، مفصل سورتوں کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفصل سورتوں کا مطلب ہے جن سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ذریعے فصل کیا گیا ہو وہ مفصل صورتیں کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، قرآن مجید کا آخری سجدہ کس صورت میں آیا ہے؟ سب سے پہلا سجدہ یاد رکھیے، قرآن مجید کا پہلا سجدہ 90 پارے کی سورہ انعام میں آیا ہے اور آخری سجدہ سورہ العلق میں آیا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں مکیوں کا ذکر آیا ہوا ہے؟ سورۃ الحج میں۔
سوال نمبر 24 ہے قرآن مجید کی کس صورت میں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ آیا ہوا ہے؟ سورہ نمل میں۔ سوال نمبر 25 ہے کس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہوا ہے؟ سورہ کاف ہے وہ صورت۔ سوال نمبر 26 ہے قرآن مجید کی کس صورت میں سامری کا ذکر آیا ہوا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں۔ سوال نمبر 27 ہے قرآن مجید کی کس صورت میں اصحاب الاخدود خندق والے کا واقعہ آیا ہوا ہے؟ سورہ البروج میں۔ سوال نمبر 28 ہے قرآن کریم کی کس صورت میں خبز روٹی کا لفظ آیا ہوا ہے؟ سورہ یوسف میں۔ سوال نمبر 29 ہے وہ کون سی صورت ہے جس کا آغاز دو پھلوں کے نام سے ہوا ہے؟ وہ صورت سورہ تین ہے۔ سوال نمبر 30 ہے قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا وعدہ لیا ہے؟ وہ صورت سورۃ الحجر ہے۔ سوال نمبر 31 ہے سورہ الناس فلق اور الناس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذات کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 32 ہے سورہ مجادلہ کا دوسرا نام سورہ زہار ہے۔ سوال نمبر 33 ہے سورہ محمد کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ قتال۔ سوال نمبر 34 ہے کس صورت میں حابیل اور قابیل کا قصہ آیا ہوا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ سوال نمبر 35 ہے قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 36 ہے قوم سمود کی طرف کس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا؟ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سوال نمبر 37 ہے قوم مدین کی طرف کس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہمارے چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوست ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارے چینل کے بینر پر لکھا گیا ہے، آپ واٹس ایپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 38 ہے اسباط کن کو کہا جاتا ہے؟ اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے مباحث فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے۔ مباحث فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام شیخ منان القطان ہے۔ سوال نمبر 40 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کون سے سال شعب ابی طالب سے نکلی؟ نبوت کے 10ویں سال شعب ابی طالب سے نکلی تھی اور یہ بائیکاٹ شروع ہوا تھا نبوت کے 7ویں سال، 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور ہوئی تھی۔ سوال نمبر 41 ہے دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی اور اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ نبوت کے 6 سال دوسری ہجرت حبشہ ہوئی اور دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھے۔ سوال نمبر 42 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو حفص تھی اور لقب فاروق تھا۔ سوال نمبر 43 ہے غار حرا مکہ سے کتنی میل کی فاصلے پر ہے؟ غار حرا مکہ سے 3 میل کی فاصلے پر ہے۔ سوال نمبر 44 ہے بیت عقبہ اولیٰ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ ٹوٹل 12 لوگ تھے اور بیت عقبہ میں جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ ان کی تعداد 75 تھی۔ سوال نمبر 45 ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے کون سے سال ایمان لائے؟ نبوت کے 6 سال۔ سوال نمبر 46 ہے چھٹا کلمہ کون سا ہے؟ چھٹا کلمہ رد کفر ہے۔ آپ یہ تمام کلمے یاد رکھیے، پہلا کلمہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلا کلمہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے۔ پہلا کلمہ طیبہ ہے، دوسرا کلمہ شہادت ہے، تیسری کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، پانچواں کلمہ استغفار اور چھٹا کلمہ رد کفر ہے۔ سوال نمبر 47 ہے جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع مدینہ منورہ میں، جبکہ جنت المعلیٰ مکہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 48 ہے خلافت عباسیہ کا پہلا حکمران کون تھا؟ ابو العباس۔ سوال نمبر 49 ہے بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی تھا۔ یاد رکھیے آخری حکمران بنو امیہ کا مروان ثانی تھا۔
اور ہمارے پاس ویورز آج کی اسی ویڈیو کا آخری سوال نمبر 50 ہے کہ بنو امیہ کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ پہلا خلیفہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ویورز یہ رہی سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور لیکچرر اسلامیات کے ٹیسٹ کے لیے کچھ اہم سوالات۔ اس سے پہلے پبلک سروس کمیشن کی تقریباً 300 سوالات کی ویڈیو لنکس اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔